بنگلہ دیش کے عام انتخابات میں بی این پی اتحاد نے 2/3 اکثریت حاصل کر لی۔ بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی نے پارٹی سربراہ طارق رحمان کو وزیر اعظم بنانے کا اعلان کر دیا۔ طارق رحمان نے ڈھاکہ اور بوگرا سے دونوں نشستیں جیت لیں۔ طارق رحمان کہتے ہیں منتخب ہوا تو جن کے ساتھ مل کر تحریک چلائی ان کے ساتھ مل کر ملک چلاؤں گا۔ کارکن نماز جمعہ میں خصوصی دعاؤں میں شریک ہوں، حامیوں سے ریلیوں یا جشن سے گریز کی اپیل۔ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق بی این پی اتحاد نے 211 پر فتح سمیٹی۔ جماعت اسلامی اتحاد 70 نشستوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر۔ جین زی کی نیشنل سٹیزن پارٹی صرف 5 سیٹیں جیت سکی۔ پارٹی کے سربراہ نہید اسلام بھی جیت گئے۔ بنگلہ دیش جاتیہ پارٹی ایک نشست پر کامیاب۔ امیر جماعت اسلامی ڈاکٹر شفیق الرحمان ڈھاکہ سے جیت گئے۔ تبدیلی کے خواہاں بنگلہ دیشی عوام نے انتخابی عمل میں بھرپور حصہ لیا۔ پولنگ سٹیشنز کے باہر ووٹرز کی لمبی قطاریں لگی رہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق ملک بھر میں ٹرن آؤٹ 60.69% رہا۔ پوسٹل بیلٹ کی شرح 80% سے زائد رہی۔ مجموعی طور پر درست ووٹنگ کی شرح 70.25% رہی۔ 12,76,95,000 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کرنے کے اہل تھے۔ انتخابی بیلٹ پیپر کے ساتھ ریفرینڈم کے لیے بھی رائے شماری۔ سفید بیلٹ پیپر پر رکن پارلیمنٹ کا چناؤ۔ گلابی بیلٹ پیپر کے ذریعے جولائی نیشنل چارٹر کے تحت مجوزہ دستوری اصلاحات پر ریفرینڈم۔ پاکستان الیکشن کمیشن کے مبصر وفد نے بھی مختلف مقامات پر انتخابی عمل کا جائزہ لیا۔ بنگلہ دیشی حکومت اپنی مرضی سے آئینی ترمیم نہیں کر سکے گی۔ بنگلہ دیش ریفرینڈم کے اہم نکات۔ اہم آئینی تبدیلیوں کے لیے ریفرینڈم لازمی کرایا جائے گا۔ پارلیمانی کمیٹی کے چیئرمین اور ڈیپٹی اسپیکر اپوزیشن سے منتخب ہوگا۔ کوئی بھی سیاسی شخصیت 10 سال سے زائد وزیر اعظم نہیں رہ سکے گی۔ پارلیمنٹ میں خواتین کی نمائندگی بڑھائی جائے گی۔ صدر سزا یافتہ مجرم کو اپنی مرضی سے معاف نہیں کر سکے گا۔ صدر اور وزیر اعظم کے اختیارات میں توازن قائم کیا جائے گا۔ 70% سے زائد ووٹرز نے اصلاحات کے حق میں ووٹ دیا۔ بانی پی ٹی آئی کی دائیں آنکھ کی 85% بینائی متاثر، صرف 15% دکھائی دے رہا ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم پر بانی سے ان کے وکیل سلمان صفدر کی ملاقات ہوئی، جنہوں نے 7 صفحات پر مشتمل تفصیلی رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائی۔ رپورٹ میں ماہر ڈاکٹر سے بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کے فوری معائنے کی سفارش، قید تنہائی اور ٹی وی تک رسائی نہ ہونے کی وجہ سے کتابیں فراہم کرنے کا حکم دینے کی استدعا۔ سلمان صفدر نے بانی کے سیل کا بھی معائنہ کیا۔ کیا رپورٹ کے مطابق بانی نے ذاتی معالجین فیصل سلطان اور عاصم یوسف سے معائنہ کرانے کی استدعا کی۔ بانی نے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے آنکھ کی تکلیف کی بار بار شکایت کی۔ شکایت کے باوجود 3 ماہ تک ان کی آنکھ کا علاج نہیں کرایا گیا۔ تکلیف بڑھنے پر پیمس ہسپتال کے ڈاکٹر عارف نے آنکھ کا معائنہ کیا۔ بانی کو بروقت طبی سہولتیں نہیں دی گئیں۔ ملاقات کے دوران بھی بانی پی ٹی آئی کی آنکھ سے پانی بہتا رہا۔ بانی نے بتایا کہ 2 سال سے ان کے دانتوں کا معائنہ بھی نہیں کرایا گیا۔ 5 ماہ سے بانی کو وکلا سے ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ سیل سے مچھروں اور حشرات کے خاتمے کا بھی سفارش کی گئی۔ جیل میں قید تنہائی کے باعث بانی کی ذہنی صحت متاثر ہو رہی ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو منصفانہ قانونی ٹرائل فراہم کرنے کی سفارش۔ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں مرضی کا ناشتہ، دوپہر اور رات کے کھانے کی سہولیات میسر۔ بانی اپنا مینیو خود سیٹ کرتے ہیں۔ سلمان صفدر کی رپورٹ کے مطابق بانی صبح 10 بجے 1 کپ کافی، دلیا اور چند کھجوروں سے ناشتہ کرتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کے بعد ورزش کرتے ہیں۔ دوپہر کے کھانے میں انہیں چکن، گوشت، دال، چاٹ اور دیگر ہلکے پھلکے کھانے دیے جاتے ہیں۔ رات کو صرف پھل، دودھ اور کھجوریں کھاتے ہیں۔ بانی کے اہل خانہ کھانے کے اخراجات برداشت کرتے ہیں۔ ایک باورچی ان کے لیے کھانا تیار کرتا ہے۔ شام 5:30 بجے بانی دوبارہ واک کرتے ہیں اور پھر صبح 10 بجے تک انہیں سیل میں رکھا جاتا ہے۔ کپڑے دھونے، صفائی، بستر کی چادریں بدلنے اور غسل خانہ صاف کرنے کے لیے مشقتی دستیاب ہے۔ بانی نے گرمیوں کا موسم گزارنا مشکل قرار دیا۔ فریج نہ ہونے کی بھی شکایت۔ بانی کا اپنے تحفظ کے لیے انتظامات، جیل کے اندر حالات اور کھانے کی فراہمی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ سپریم کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کو آنکھوں کے ماہر ڈاکٹرز تک رسائی دینے کا حکم۔ بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کا چیک اپ 16 فروری سے پہلے کرایا جائے۔ بانی سے بچوں کی ٹیلی فون پر بات کرانے کی بھی ہدایت۔ اٹارنی جنرل نے عدالتی ہدایات پر عمل درآمد کی یقین دہانی کرا دی۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کی توشہ خانہ ٹرائل کے خلاف بانی پی ٹی آئی کی اپیلوں پر سماعت۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ صحت کا مسئلہ سب سے اہم، اس پر حکومت کا موقف کیا ہے؟ اٹارنی جنرل نے جواب دیا کہ صحت کی سہولیات فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے۔
قیدی مطمئن نہیں تو ریاست اقدامات کرے گی۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ بچوں سے ٹیلی فون کالز کا ایشو بھی اہم ہے، ہم حکومت پر اعتماد کر رہے ہیں، آج حکومت اچھے موڈ میں ہے، رپورٹ میں پیش کی گئی دیگر سفارشات کو خود دیکھیں گے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے تک معاملہ زیر التوا رکھیں گے، بانی پی ٹی آئی کی صحت پر فیصلہ محفوظ کر رہے ہیں، اس پر مناسب فیصلہ دیں گے۔ فرینڈ آف دی کورٹ اور جیل سپرنٹینڈنٹ کی رپورٹس ایک جیسی ہیں، بیرسٹر سلمان صفدر نے بخوبی ذمہ داری نبھائی۔ کسی کی صحت پر سیاست کرنے سے بڑا جرم کوئی نہیں، صحت اور علاج ہر انسان کے بنیادی حقوق ہیں، رانا ثناء اللہ کا اپوزیشن کو جواب۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ بانی پی ٹی آئی کی شکایت پر ہمیشہ جیل میں موجود ڈاکٹرز نے فوری طبی معائنہ کیا، ڈاکٹر نے جو علاج تجویز کیا وہ پیمز میں مہیا کیا۔ وزیر اطلاعات عطا طاہر نے سوشل میڈیا پیغام میں کہا کہ ثابت ہو گیا علیمہ خان اور دیگر فیملی ممبرز کا بانی سے کوئی تعلق یا نامناسب رویے کا بیانیہ ختم ہو گیا۔ بانی کو جیل میں عام قیدیوں سے زیادہ سہولیات اور مراد حاصل ہیں۔ خواجہ سعد رفیق نے ٹویٹ میں لکھا کہ جیل سخت ہو یا نرم، اپنے قیدی کو ایک بیماری کا تحفہ ضرور دیتی ہے۔ مریض قیدی اور سیاسی مخالف بھی ہو تو اس کے حقوق کی حفاظت کرنا زیادہ اہم ہو جاتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی اہل خانہ یا پارٹی کو سپریم کورٹ تک جانے کی ضرورت نہیں پڑنا چاہیے تھی۔ اپوزیشن اتحاد تحریک تحفظ آئین کا آج احتجاج کا اعلان، پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر دھرنا دیا جائے گا۔ اپوزیشن رہنماؤں کے مطابق بانی پی ٹی آئی سے ملاقات اور ان کے مکمل علاج تک دھرنا جاری رہے گا۔ تمام ارکان کو پارلیمنٹ ہاؤس پہنچنے کی ہدایت، جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی اجلاس میں خصوصی شرکت۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی ایوان صدر میں صدر آصف علی زرداری سے اہم ملاقات۔ ایوان صدر سے جاری اعلامیے کے مطابق ملک کی مجموعی سیاسی، معاشی اور سلامتی کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وفاقی وزراء محسن نقوی، اسحاق ڈار، اعظم رضا تارڑ بھی شریک ہوئے۔ ذرائع کے مطابق آزاد کشمیر کے نئے صدر کے انتخاب، غزہ امن بورڈ میں پاکستان کے نقطہ نظر کے حوالے سے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ کو بہتر بنانے اور مشاورتی عمل جاری رکھنے پر اتفاق۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر نیٹ میٹرنگ سے نیٹ بلنگ پر صارفین کی منتقلی روک دی۔ وزیر توانائی اویس لغاری نے قومی اسمبلی میں کہا کہ وزیر اعظم نے نیپرا ریگولیشنز کے خلاف اپیل دائر کرنے کی ہدایت کی ہے۔ حکومت کو دیگر ذرائع سے 8 روپے تک فی یونٹ بجلی مل رہی ہے، کیا نیٹ میٹرنگ صارفین سے 27 روپے فی یونٹ بجلی خریدنا ناجائز ہے؟ پیپلز پارٹی کی شرمیلا فاروقی نے کہا کہ ان 4,66,000 صارفین کا قصور یہ ہے کہ انہوں نے حکومت کی کلین انرجی پالیسی میں حصہ ڈالا۔ کیا حکومت بجلی کے نقصانات ان 4,66,000 صارفین سے ہی وصول کرے گی؟ اپنی نااہلی اور کرپشن کا بوجھ نیٹ میٹرنگ صارفین پر کیوں ڈال رہے ہیں؟ لوگوں نے سولر انرجی لگائی تو آپ نے دھوکہ دیا۔ آپ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ کبھی حکومتی پالیسی پر اعتماد نہ کریں۔ میاں والی نے 4 سال پنجاب اور پاکستان پر حکومت کی لیکن یہاں ترقی نہ آ سکی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی نام لیے بغیر بانی پی ٹی آئی پر تنقید۔ جلسہ عام سے خطاب میں کہا کہ وہ دن چلے گئے جب لوگ میاں والی سے ووٹ لے کر چلے جاتے تھے۔ میاں والی والوں، اب کی بار کسی فراڈ کو ووٹ مت دینا۔ میاں والی میں لاء کالج اور زرعی کالج بنانے کا اعلان۔ مزید کہا کہ مریم نواز جو وعدہ کرتی ہے نواز شریف کی طرح پورا کرتی ہے۔ جو لوگ کہتے تھے کہ نون لیگ کے دور میں صرف لاہور میں ترقی ہوئی، وہ میاں والی کو دیکھ لیں۔ میاں والی میں دل کا ہسپتال کام کر رہا ہے، میاں والی میں گرین بسیں آئیں، ستھرا پنجاب کام کر رہا ہے، میاں والی میں 8 لاکھ کسانوں کو کسان کارڈ دیے۔ آٹزم سینٹر کی افتتاحی تقریب سے خطاب، کہا پنجاب میں پہلا سرکاری آٹزم سکول قائم کر دیا، ہر ضلع تک یہ سہولیات پہنچائیں گے۔ آٹے کا مہنگا ہونا جو ہے وہ غریب کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ آٹا پہلے 2400 روپے 20 کلو کا تھیلا جو ہے وہ 2400 روپے میں فروخت ہو رہا تھا، اب تقریباً 4 سے 5 روز ہو گئے، وہی تھیلا جو ہے وہ 2700 روپے، اور جو نواحی علاقے ہیں وہاں پر 27 ساڑھے 2700 روپے میں بھی فروخت ہو رہا ہے۔ وہ تقریباً ایک مہینے میں تقریباً 1000 روپے مہنگا ہو گیا۔ ایسا نہیں کہ صرف آٹا ہے، سب کچھ بڑھ گیا۔ آٹا جو اوپر سے جو ہے ہمیں سستا مل رہا ہے، یہاں پہ جو گودام میں اسٹور کیا جا رہا ہے تو لوگوں کے جو دن بدن تکلیف کیا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے مہنگائی کا طوفان، اسلام آباد میں آٹا 150 روپے کلو پر جا پہنچا۔
چکی کے آٹے کی قیمت 170 روپے کلو سے تجاوز۔ کوئٹہ میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 2700 روپے کا ملنے لگا۔ کراچی میں 2.5 نمبر آٹے کی سرکاری قیمت 107 روپے مقرر۔ فیصل آباد میں فائن آٹے کا 15 کلو کا تھیلا 2000 روپے میں فروخت۔ سبزیاں اور پھل بھی مہنگے۔ فیصل آباد میں ٹماٹر 160 اور پیاز 100 روپے کلو دستیاب۔ سیب 500، مالٹا 350 اور امرود 250 روپے کلو ہو گئے۔ پنجاب میں رمضان نگہبان پیکج کے تحت 12 اضلاع کے 42 لاکھ خاندانوں میں کارڈ تقسیم۔ ہر مستحق خاندان کو 10,000 روپے دیے جا رہے ہیں۔